اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں پہلی ہجرت حبشہ کو پڑھا ہے الحمدللہ، اور مکے میں اس وقت جو ہو رہا تھا اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حرم تشریف لائے، اور وہاں قریش کے بہت سارے لوگ موجود تھے، اور حسب عادت وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے، ان سے طرح طرح کے سوال کر رہے تھے، انہیں پریشان کر رہے تھے کہ ایک دم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک کھڑے ہوئے اور انہوں نے سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ قریش میں سے بہت سارے لوگوں نے قرآن کو اس طریقے سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا جس طریقے سے آج وہ روبرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں اور وہ قرآن کو سن رہے تھے۔ اور ایک تو قرآن خود کلام الہی، عربی ان کی زبان، اور آواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اتنا دلکش اور پیارا منظر تھا کہ ان کے لیے اپنے آپ کو روکنا بڑا مشکل تھا کہ وہ اس آواز کو نظر انداز کر دیتے یا اس آواز کے بدلے میں کوئی آواز نکال پاتے۔ اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ بتانا بھی چاہتا تھا، قریش مکہ کو بھی اور تمام لوگوں کو، کہ اگر اللہ چاہے تو ہر ایک کی قوت گویائی، بصیرت، ہر چیز سلب کر کے اسے مجبوراً اسلام اور اللہ کو ماننے پر مجبور کر سکتا ہے اللہ۔ اور یہی ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی آیت نمبر 62 یعنی کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا پر پہنچے تو قریش مکہ نہ چاہتے ہوئے بھی سارے کے سارے سجدہ ریز ہو گئے، اور ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ رہا جس نے سجدہ نہ کیا، سوائے ایک شخص کے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھائی اور اسے اپنے پیشانی پر رگڑ لیا، یعنی کہ اس نے بھی مٹی کو نہ چاہتے ہوئے بھی مٹی کو سجدہ کیا۔ لیکن یہ خبر حبشہ کے مسلمانوں تک الگ طریقے سے پہنچی۔ انہیں یہ خبر اس حال میں پہنچی کہ تمام مشرکین مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ سب کے سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے ہیں۔ اور چونکہ جو افواہ ہوتی ہے وہ اچھی ہو یا بری، ہر حال میں آپ کو مس گائیڈ کر دیتی ہے۔ یہ افواہ تو اچھی تھی، سننے میں اچھا لگا، لیکن جو ہجرت حبشہ کر کے مسلمان گئے تھے ان کو جب یہ بات پتہ چلی کہ سارے کے سارے مکے والے مسلمان ہو گئے ہیں تو انہوں نے سوچا پھر دیار غیر میں کیوں ہی رہنا، اب اپنے وطن واپس چلتے ہیں اور وہاں جا کر اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے خاندان سے دور کیوں رہنا۔ اور بہت سارے لوگوں نے واپسی کی راہ لی، لیکن جب وہ بالکل مکہ کے قریب آ گئے، ایک دن کی جب مسافت باقی تھی، تب انہیں اس بات کا صحیح علم ہوا کہ مکے والوں نے اس وقت سجدہ کر لیا تھا، لیکن بعد میں جب انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کی تعریف کر رہے تھے، اس لیے ہم نے سجدہ کر لیا تھا۔ اور انہوں نے بدل کر یہ جھوٹ گڑھ دیا کہ وہ کہہ رہے تھے تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْأُولَى وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَى، کہ یہ بلند پایا دیویاں ہیں، یعنی یہ نائلہ، عزا، منات، یہ بلند پایا دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی طرف سے لفظ بھی گڑھے۔ آپ سوچیں کہ اسی لیے احادیثوں کو چھانٹا گیا، پرکھا گیا، ان کو ایک اس میں ترازو میں تولا گیا کہ اگر کوئی بات قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیثوں سے ٹکرا جائیں گی تو اسے صحیح حدیث نہیں مانا جائے گا۔ اور یہ عقل، یہ دماغ اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیا کہ وہ اس پیمانے پر رکھ کر حدیثوں کو چھانٹے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا ایک مجموعہ تیار کیا جائے، جسے آج ہم بخاری، مسلم، ترمذی کہتے ہیں۔ اور تب بھی لوگوں نے اللہ کی آیت کو بدل کر ایسے الفاظ کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ گڑھا جو انہوں نے کبھی بولے ہی نہیں تھے، حالانکہ ابھی رسول موجود ہے ان کے درمیان۔ اور جب مسلمان مکہ کے قریب پہنچے اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ انہوں نے سورہ نجم کی آیت کے اس میں سحر میں اتنا کھو گئے تھے کہ انہوں نے سجدہ کر لیا، لیکن وہ سارے کے سارے مسلمان نہیں ہوئے ہیں، تب ان میں سے بہت سارے حبشہ واپس لوٹ گئے جن کے اندر طاقت تھی اور جو جا سکتے تھے، اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد ان مہاجرین پر خصوصاً اور مسلمانوں پر عموماً قریش کا ظلم و تشدد، جور و ستم اور بڑھ گیا، اور ان کے خاندان والوں نے انہیں خوب ستایا، کیونکہ قریش کو ان کے ساتھ نجاشی کے حسن سلوک کی جو خبر ملی تھی اس پر وہ نہایت بے چین تھے۔ ناچار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر سے ہجرت حبشہ کا مشورہ دیا، لیکن یہ دوسری ہجرت حبشہ پہلی ہجرت کے بالمقابل اپنے دامن میں زیادہ مشکلات لیے ہوئی تھی، کیونکہ اب کی بار قریش پہلے سے زیادہ چوکنا تھے اور ایسی کوشش کو ناکام بنانے کا تہیہ کر چکے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے سفر آسان بنا دیا۔ چنانچہ وہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی شاہ حبش کے پاس پہنچ گئے۔ اس دفعہ کل 82 یا 83 مرد نے ہجرت کی۔ حضرت عمار کی ہجرت مختلف ہے، اور 18 یا 18 یا 19 عورتوں نے ہجرت کیا۔ مہاجرین حبشہ کے خلاف قریش کی سازش۔ مشرکین کو سخت قلق تھا کہ مسلمان اپنی جان اور اپنا دین بچا کر اپنی پرامن جگہ بھاگ گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، رضی اللہ عنہما، بعد میں وہ مسلمان ہوئے اس لیے ہم انہیں رضی اللہ عنہما ہی کہیں گے، گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک اہم سفارتی مہم کے لیے انہیں منتخب کیا گیا اور ان دونوں کو نجاشی اور بطریقوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہترین تحفے اور ہدیے دے کر حبشہ روانہ کیا گیا۔ ان دونوں نے پہلے حبش پہنچ کر بطریقوں کو تحائف پیش کیے۔ بطریق کو کس کو کہا گیا ہے یہاں پر؟ وزیر، منتریوں کو، ہے نا، جو بادشاہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ کریں یہ نہ کریں، ہے نا، ان کو بطریق یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے ان کے لیے، اور غالباً ہو سکتا ہو کہ حبشہ کی زبان میں ان کو بطریق ہی کہا جاتا ہو۔ جب بطریقوں نے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ وہ نجاشی کو مسلمانوں کے نکال دینے کا مشورہ دیں گے، تو یہ دونوں نجاشی کے حضور حاضر ہوئے اور تحفے تحائف پیش کر کے اپنا مدعا یوں عرض کیا۔ دیکھیں، قریش کو اللہ نے چنا اسلام کے لیے، مسلمان آخری امت ہونے کے لیے، تو ان کے اندر واقعی بڑی حکمت اور کوالٹیز تھی۔ جب وہ دشمن بھی تھے نا، تو دشمنی کے بھی سارے گن انہیں آتے تھے۔ جب وہ نجاشی کے شہر پہنچے، ملک پہنچے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پہلے بادشاہ کے پاس چلے جاتے، پر لیکن عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ دو ایسے نوجوان تھے جن کو اللہ نے ذہانت بہت عطا کی تھی۔ انہوں نے پلان کیا کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے کیس کو مضبوط کرنا ہے اور نجاشی کے سامنے کیسے پیش کرنا ہے۔ اس لیے پہلے انہوں نے اپنے حلیف کھڑے کیے، اپنے مددگار کھڑے کیے۔ اس کے لیے وہ بہت سارے تحفے لے کر آئے اور پہلے ان کے منتریوں بطریقوں کو دیا تاکہ وہ ان کے سائیڈ ہو جائیں۔ اب جب وہ بادشاہ کے سامنے اپنا مدعا بیان کرتے تو چونکہ وہ ان لوگوں کو پہلے ہی رشوت دے چکے تھے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے۔ اب جب بادشاہ کے سامنے یہ تحفے تحائف لے کر حاضر ہوئے اور اپنی بات کہی کہ اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں، ہے نا، بات کرنے کا اسٹائل بھی دیکھیں گے کہ بات کو کیسے شروع کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ نوجوان، ناسمجھ نوجوان، یعنی ہمیں اتنی فکر ہے ان کی کہ وہ آپ کے ملک میں آ گئے ہیں،
انہوں نے اپنے قوم کا دین چھوڑ دیا ہے لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، ہے نا؟ یعنی اپنا دین تو چھوڑا ہی چھوڑا ہے، آپ کا کون سا اپنا لیا ہے؟ بلکہ ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ۔ ہمیں آپ کی خدمت میں ان کے بابت ان کے والدین، چچاؤں اور کنبے قبیلے کے امائدین نے بھیجا ہے۔ یعنی آپ ہمیں نوجوان دیکھ کے یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کی دشمنی میں چلے آئے ہیں، بلکہ ان کے اپنوں نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اور کیا ہے مقصد؟ یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس بھیج دیجئے۔ سمپل سی بات ہے نا؟ کیونکہ وہ لوگ ان پر کڑی نگاہ رکھیں گے اور ان کی خامی اور عتاب کے اسباب کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ یعنی آپ کے یہاں آئیں گے اور کچھ اور کر لیں گے تو آپ کیسے ان کو ہینڈل کریں گے؟ ہم جانتے ہیں ان کو ہینڈل کرنا، اس لیے یہ جو نوجوان آ گئے ہیں ہمیں ان کی اتنی فکر ہے کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ جب یہ دونوں اپنا مدعا عرض کر چکے تو بطریقوں نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ دونوں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، آپ ان نوجوانوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، یہ دونوں انہیں ان کی قوم، ان کے ملک میں واپس پہنچا دیں گے، چونکہ ان کو پہلے ہی اس کام کے لیے تحفے مل چکے تھے۔ لیکن نجاشی نے سوچا کہ اس قضیے کو گہرائی سے کھنگالنا، اس قضیے یعنی اس معاملے کو گہرائی سے کھنگالنا، اس کے تمام پہلوؤں کو سننا ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ مسلمان یہ تہیہ کر کے اس کے دربار میں آئے کہ ہم سچ ہی بولیں گے، خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ جب مسلمان آ گئے تو نجاشی نے پوچھا، یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنے قوم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو اور نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہو، ہے نا؟ اس لیے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ کوئی اگر ہمارے سامنے کسی کے بارے میں بات کر رہا ہے تو میری رائے نہیں بدلے گی، بدل جاتی ہے۔ ہماری صرف رائے نہیں بدلتی، ہمارے الفاظ بھی اسی جیسے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب کسی کے بارے میں کسی کے سامنے بھی بولیں تو یہ سمجھ کر بولیں کہ آپ جو بھی ان کے سامنے بولیں گے اس کا نظریہ اس شخص کے لیے وہی ہو جائے گا جو کل تک آپ کا تھا، الا یہ کہ وہ کوئی بہت اسٹرانگ نظریہ پہلے سے اس کے بارے میں رکھتا ہو۔ اب کچھ گروپ کی پہچان کرانی ہے، اور جس طریقے سے پہچان انہوں نے کرائی، بادشاہ نجاشی نے بالکل ویسا ہی سمجھا۔ حالانکہ وہ ایک عادل حکمراں تھے، حالانکہ وہ ایک اچھے انسان تھے، اس لیے انہیں اپنی صفائی کا موقع دینا انہوں نے ضروری سمجھا۔ اب ہمارے لیے بھی یہاں پر یہ باتیں ہیں کہ سچائی جاننے کے لیے اور عادل ہونے کے لیے، انصاف کرنے کے لیے آپ کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہوتا، لیکن ایک مسلمان ہو کر کے بھی آپ کسی کی سچائی جانے بغیر اس پر کمنٹ پاس کر دیں، اس کے لیے فتوے دے دیں اور اس کے بارے میں کوئی عدل کی راہ بھی نہ اپنائیں، یہ تو دوہرا گناہ ہے جو ہم مسلمان آئے دن کرتے ہیں۔ کسی کے بارے میں کوئی بات پتہ چل جائے، بغیر کسی تحقیق کے ہم اس بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں کہ فلاں کہہ رہا تھا اس لیے بہت صحیح بات ہو سکتی ہے، کیونکہ میرا جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ اسٹرانگ ہے۔ دیکھیے، سورس آف انفارمیشن کتنا بھی اسٹرانگ ہو، اس کے اپنے بھی کچھ دشمنیاں ہو سکتی ہیں، اس کے اپنے بھی نظریات ہو سکتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر ایک نظریے سے اتفاق کرے۔ اگر آپ سوچیں کہ اس دن بادشاہ نجاشی نے اس کے اندر جو یہ کوالٹی تھی اس سے کام نہ لیا ہوتا تو مسلمانوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہو جاتی۔ بادشاہ نجاشی نے جب بلایا مسلمانوں کو اور کہلوایا کہ اپنے کارندے بھیجے مسلمانوں کے پاس، تو مسلمانوں میں ایک ہلچل مچ گئی کہ اب کیا ہوگا۔ دیار غیر میں انہیں ایک جگہ ملی تھی اور اب یہ مشرکین مکہ یہاں تک ان کا پیچھا کرتے ہوئے آ گئے تھے، اب یہ کیا کریں گے؟ پھر ان سب نے مل کر اپنا ایک لیڈر طے کیا جو بادشاہ سے بات کرتا ہے نا۔ ایسا نہیں کیا کہ ہاں ہم جواب دیں گے، اور سارے ہی لوگ تو صحابہ کرام تھے، سب کی تربیت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ ان میں حضرت عثمان بھی ہیں، ان میں حضرت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی ہیں، ان میں بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، ابو سلمہ ہیں، اور لیکن اس کے باوجود ان سب نے آپس میں سر جوڑا اور اپنا ایک امیر مقرر کیا جو بادشاہ سے بات کرتا، اور وہ ایک ایسا نوجوان تھا کہ جس کو اللہ نے بولنے کی اچھی صلاحیت عطا کی تھی،
تو ہمارے لیے ہر قدم پہ سیرت میں لیسن ہے، اور خصوصاً ان باتوں میں تو بہت ہے جس کو اللہ نے باقی رکھا ہے، جس کو اللہ نے قائم رکھا ہے. اور ان لوگوں نے مل کر جعفر طیار، جعفر بن ابو طالب کو اپنا نمائندہ چوز کیا کہ آپ ہماری بہاف پر ان سے بات کریں گے. جب بادشاہ نے ان سے یہ بات کہی کہ تم ہمارے دین میں بھی نہیں آ رہے اور اپنا عجیب الگ ہی کوئی سا دین تم نے اختیار کر لیا ہے، تو اب بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے. مسلمانوں نے ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا، مسلمانوں کے ترجمان، اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے اور نا ایک ایک لفظ چنے ہوئے ہیں، سنہرے الفاظ میں لکھے جانے والے یہ کوڈز ہیں، اور واقعی اللہ نے دیکھیں آج تک قائم رکھا ہے. 1500 سال کے بعد بھی آج ہم اس لفظ کو پڑھتے ہیں، ہمارے پاس یہ محفوظ ہے. تو اس کا مطلب ہے اس میں رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے کہ جب اپنی بات رکھو تو کس طریقے سے رکھو، الفاظ کا چناؤ کیسے کرو، اور اس کی پہلے سے پلاننگ کرو، پوائنٹس اپنے ذہن میں ترتیب دو، اور اپنی بات بہتر طریقے سے کہنے کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کرو. انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھے. سب سے پہلے انہوں نے اپنی غلطیاں گنوانی شروع کی، اپنا حق نہ یہ بتایا کہ میں نبی کا بھائی ہوں، میں جعفر طیار ہوں، اپنا نہ حسب نسب نہ اپنی کوئی پہچان. بس بات کہاں سے شروع کی؟ جہاں سے بات نجاشی کے دماغ میں آ جاتی. یہ پورا عرب کے باہر کے ملک کے لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ جو عرب ہے یہ جاہل ہے، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ بہادر ہیں، اجٹ ہیں، یہ جس سے دشمنی پر آ جاتے ہیں بالکل اس کو نیست و نابود کر دیتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ چاروں طرف بادشاہت قائم تھی، اس کے باوجود عرب میں سرداری تھی، کیونکہ کوئی بادشاہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتا تھا، کیونکہ یہ ایک ایسی بدلہ لینے والی قوم تھی کہ کسی کو بھی چھوڑتی نہیں تھی. اس لیے جب جعفر طیار نے اپنے بارے میں یہ قبول کیا کہ ہم جاہلیت میں مبتلا تھے، تو نجاشی کے لیے یہ بات سنی ہوئی تھی، وہ جانتا تھا، اس کا علم تھا اس کو. ہم بت پوجتے تھے اور نجاشی بت نہیں پوجتا تھا. ہم مردار کھاتے تھے، نجاشی عیسائیت کو ماننے والا تھا. بدکاریاں کرتے تھے، قرابت کے رشتے توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا. ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا. اس کی اعلیٰ نسبی، سچائی اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی. اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اس کی عبادت کریں. دیکھیں، اسلام کا سب سے پیارا اور سب سے بڑا میسج یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. ہم اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں، لیکن ہم اسلام کی بہت ساری خوبیاں تو لوگوں کو بتا دیتے ہیں، پر اسلام کا اصل سبق لوگوں کو بتانے سے ہم گھبراتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں، حالانکہ سب سے پہلے ہمیں یہ بتانا چاہیے. اس لیے میں کہتی ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسانیت ہے، مسلمانوں کو نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں الگ سے سوال کر لے گا. مسلمانوں کو انسانیت اللہ نے سکھائی ہے، انسان کو اللہ نے بنایا ہے، تو انسانیت کی صفت بھی اللہ انسانوں میں عطا کرتا ہے. انسانوں میں ہی بہت سارے ایسے ہیں جو جانور سے بھی بدترین اخلاق اور کردار کے مالک ہوتے ہیں، تو ان کے بنانے والے رب نے انہیں یہ سمجھایا ہے کہ تم انسان بن کر رہو، حیوان نہ بن جانا. لیکن جو حیوان بنتے ہیں وہ دراصل اپنے رب کی اس حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. تو رب سب سے پہلے ہے، انسانیت سب سے پہلے نہیں ہے. اور جعفر بن طیار نے یہ بات کتنی وضاحت کے ساتھ اور کتنے اچھے انداز میں بیان کیا. اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں
ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دے. اب شروع کیا. اسلام کا سب سے پہلا سبق ایک اللہ اور رسول کی اطاعت. اس کے بعد وہ سبق جو معاشرے کو برائی سے نکالتا ہے، اور وہی پریکٹس میں پہلے آنا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت داری کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری، خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے، پاک دامن عورت پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا. اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اس نے ہمیں روزہ، نماز، زکوٰۃ کا حکم دیا. اس طرح حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے کام گنائے. پھر کہا ہم نے اس پیغمبر کو سچ مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی. چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا انہیں ہم نے حرام مانا، اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا. اس بات پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی ہے نا. یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو کسی بھی ناسمجھ، کم عقل، کم علم والے کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ سچ بولنا، قرابت داری نبھانا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حرام کاری نہ کرنا، خون نہ بہانا اور یتیم کا مال نہ کھانا، یہ ساری چیزیں تو اچھی عادت میں سے ہیں. اور جعفر ابن طیار نے یہ باتیں کہہ کے کہا کہ جب ہم یہ کرنے لگے نا تو ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی. یعنی جب ہم بگڑے ہوئے تھے تب ہم ان کی آنکھوں میں نہیں کھٹکتے تھے، جب ہم اچھے ہونے لگے تو ان کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے. اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا، ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، ہے نا. اللہ کی عبادت چھوڑ کر، کیونکہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی بھی ایک اللہ کو مانتا تھا، وہ بت پرست نہیں تھا. پھر کہا اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے. جب انہوں نے ہم پر بہت قہر و ظلم کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارے درمیان، ہمارے دین کے درمیان روک بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. نجاشی نے کہا وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ حضرت جعفر نے کہا ہاں. نجاشی نے کہا ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ. حضرت جعفر نے سورۃ المریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی. نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی. نجاشی کے تمام اسقف بھی حضرت جعفر کی تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے. پھر نجاشی نے کہا یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں. اس کے بعد نجاشی نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو مخاطب کر کے کہا تم دونوں چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے. اس حکم پر دونوں وہاں سے نکل گئے. لیکن پھر عمرو بن عاص نے عبداللہ بن ربیعہ سے کہا خدا کی قسم کل ان کے متعلق ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی ہریالی کی جڑ کاٹ کر رکھ دوں گا. عبداللہ بن ربیعہ نے کہا نہیں ایسا نہ کرنا، ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے خلاف کیا ہے لیکن ہیں بہرحال ہمارے اپنے ہی کنبے کے قبیلے کے لوگ. مگر عمرو بن عاص اپنی رائے پر اڑے رہے. اب اگلا دن آیا تو عمرو بن عاص نے نجاشی سے کہا اے بادشاہ یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں. اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلایا اور وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں. اس دفعہ مسلمانوں میں گھبراہٹ دوڑ گئی، لیکن انہوں نے طے کیا کہ سچ ہی بولیں گے، نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو. چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس نے سوال کیا تو حضرت جعفر نے فرمایا ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے
جسے اللہ نے کواری پاک دامن حضرت مریم کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا، خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا، حضرت عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ اس پر بطریقوں نے ہوں کی آواز لگائی۔ نجاشی نے کہا، اگرچہ تم لوگ ہوں کہو، یعنی کہ انکار کرو، لیکن میں یہی کہوں گا جو سچ ہے۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا، جاؤ تم لوگ میرے قلمرو میں امن و امان کے ساتھ رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی آدمی کو ستاؤں اور اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑ ہی مل جائے۔ تو یہ پہلا سائبان تھا، یہ پہلی پروٹیکشن تھی، یہ پہلا اللہ کی طرف سے شیلٹر تھا جو مسلمانوں کو اللہ نے بادشاہ نجاشی کے ذریعے عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اللہ کے کام کرنے کا موقع ضرور عطا کرتا ہے، خواہ وہ انہوں نے اسلام کو ابھی قبول کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اس لیے ایک درد مند دل، ایک انصاف کرنے والا دل، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑے بڑے کام لے لیتا ہے، لیکن ہدایت اسے ہی نصیب ہوتی ہے جو ہدایت اللہ سے مانگتا ہے، جو ہدایت اللہ سے چاہتا ہے۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی جو تقریر ہے اس کو آپ لوگ بھی الگ سے بھی ضرور پڑھیے گا اور ضرور دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جب اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ذہن، ان کے دل، ان کے گفتار، ان کے کردار کو کیسا بدل دیتا ہے۔ وہ اپنی بڑی سے بڑی بات کتنی سمپل انداز میں اور کتنے اٹریکٹیو انداز میں پیش کرنے کا ہنر جان لیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے نا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات جو مجھے یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ حضرت جعفر کا لقب طیار تھا، اور پتہ ہے آپ کو یہ ان کی زندگی میں نہیں ملا، ان کے شہید ہو جانے کے بعد ملا۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شہید ہو رہے تھے اور ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے علم اپنے دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ جب ان کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو انہوں نے اپنے سینے سے اس کو پکڑ لیا اور پھر وہ شہید کر دیے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت جعفر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے انہیں ان دونوں بازوؤں کی جگہ پر عطا کیے، اور میں نے دیکھا کہ وہ جنت کے باغوں میں اپنے اس پر سے دوڑتے پھرتے ہیں، اور اس طریقے سے حضرت جعفر کا نام جعفر طیار پڑا، یعنی پرندے کے پر جیسا پر، ہے نا۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک مقام ہے اسلامی تاریخ میں، اور کبھی موقع ملے تو ان کو ضرور پڑھیے گا۔ یہ ہاشمی ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہیں، یہ ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کا رشتہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون کے رشتوں سے نا بڑی محبت کرتے تھے، ان کو انہوں نے بڑا اپنے دل میں الگ سے ایک جگہ دے رکھی تھی۔ اور میں جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اتنا بڑا دل، اتنی زیادہ رحمت، اتنی زیادہ ٹھنڈک اللہ نے ان کے اندر کیسے بھر دیا تھا کہ وہ ہر ایک سے اتنی محبت کرتے تھے۔ اتنے سارے صحابہ کرام تھے، سب سے محبت کرتے تھے، اور مجھ سے اور آپ سے بھی محبت کرتے تھے۔ کتنی عجیب سی بات ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے رسول سے ہمیں ملا دے، ملنے کے لائق بنائے، یہ تو نہیں کہہ سکتی ہوں کیونکہ لائق تو کوئی نہیں ہو سکتا، جس پر اللہ کی مہربانی ہوگی اللہ اسے ہی ملوائے گا، لیکن ہم سب کی تمنا، کوشش، تڑپ یہ ہو کہ ہم اپنے حبیب سے مل سکیں۔ اور دیکھیں اس حبیب سے ملنے کی قیمت ہے جو دنیا میں چکانی ہوگی، اور اس کے لیے تیار رہنا بہت ضروری ہے ہمیں انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔